السلام علیکم پیارے بچوں، آج 8 فروری 2023 کو فرسٹ سٹنگ میں اردو کا جو امتحان ہوا ہے اس کا سیٹ کوڈ اے ہمارے پاس ہے۔ آپ کے پاس جو بھی سیٹ ہو اس سیٹ میں اس کوشچن کو اور اس کے آپشن کو دیکھ کر صحیح غلط ملا لے۔ تو آئیے کوشچن شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ آپشن اے فرحت اللہ بیگ، بی مولوی عبدالحق، سی مولوی ذکاء اللہ، ڈی مولوی عبدالصمد۔ اس کا صحیح آپشن اے یعنی فرحت اللہ بیگ ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، خواجہ حسن نظامی نے کس رسالے کی بنیاد ڈالی؟ آپشن اے نظام الدین، بی نظام المشائخ، سی فرید المشائخ، ڈی معین المشائخ۔ اس کا صحیح آپشن بی یعنی نظام المشائخ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، ذیل میں سلیمان ندوی کی تصنیف ہے؟ آپشن اے حیات جاوید، بی نقوش سلیمانی، سی الفاروق، ڈی یادگار غالب۔ اس کا صحیح آپشن بی ہے یعنی نقوش سلیمانی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، انشائیہ کی ایک اضافی خوبی کیا ہے؟ آپشن اے ماحول، بی طنز و مزاح، سی انداز بیان، ڈی حالات۔ اس کا صحیح آپشن بی یعنی طنز و مزاح ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، ذکیہ اسلامی کالج کہاں ہے؟ آپشن اے پٹنہ، بی رانچی، سی دربھنگہ، ڈی سیوان۔ اس کا صحیح آپشن ڈی یعنی سیوان ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، شامل نصاب اقتباس باغ و بہار کے کس درویش کی کہانی سے ماخوذ ہے؟ آپشن اے پہلے درویش کی، بی دوسرے درویش کی، سی تیسرے درویش کی، ڈی چوتھے درویش کی۔ اس کا صحیح آپشن چوتھے درویش کی ہے یعنی آپشن ڈی ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، منٹو کے پہلے افسانے کا کیا نام ہے؟ آپشن اے الاؤ، بی آنکھ مچولی، سی تماشا، ڈی فرار۔ اس کا صحیح آپشن سی یعنی تماشا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، امو سے جنازہ میں کاندھا دینے کا وعدہ کس نے کیا تھا؟ آپشن اے شوہر نے، بی پوتوں نے، سی بیٹوں نے، ڈی بھائیوں نے۔ اس کا صحیح آپشن سی یعنی بیٹوں نے ہے۔ سوال نمبر 9، شفیع جاوید کا اصل نام کیا ہے؟ آپشن اے شفیع جاوید، بی محمد شفیع الدین، سی شفیع اللہ، ڈی شفیع الدین۔ اس کا صحیح آپشن بی یعنی محمد شفیع الدین ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، افسانہ ابراہیم سقا کا مرکزی کردار کون ہے؟ آپشن اے عبدالرب، بی ابراہیم سقا، سی بدر الدین، ڈی امیر علی۔ اس کا صحیح آپشن بی یعنی ابراہیم سقا ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، کس لفظ کا معنی خط ہوتا ہے؟ آپشن اے مکتوب، بی مفہوم، سی مضمون، ڈی منشور۔ اس کا صحیح آپشن اے یعنی مکتوب ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ کی کون سی تصنیف شامل نصاب ہے؟ آپشن اے نذیر احمد کی کہانی، بی اپنی کہانی، سی نذیر احمد کی کہانی، ڈی اس کی کہانی۔ اس کا صحیح آپشن سی یعنی نذیر احمد کی کہانی ہے۔ سوال نمبر 13 ہے، ذیل میں مضمون کون ہے؟ آپشن اے ہجرت، بی مٹی کا تیل، سی نذیر احمد کی کہانی، ڈی باغ و بہار۔ اس کا صحیح آپشن بی ہے یعنی مٹی کا تیل ہے۔ سوال نمبر 14 ہے، خواجہ حسن نظامی کی کفالت کس نے کی؟ آپشن اے لیاقت علی شاہ، بی وارث علی شاہ، سی سید حسن علی شاہ، ڈی حسین علی شاہ۔ اس کا صحیح آپشن ہے سی یعنی سید حسن علی شاہ۔ سوال نمبر 15 ہے، درج ذیل میں سے ناول کون ہے؟ آپشن اے بھابی جان، بی توبۃ النصوح، سی زہر عشق، ڈی باغ و بہار۔ اس کا صحیح آپشن بی ہے یعنی توبۃ النصوح ہے۔ سوال نمبر 16 ہے، تنقید کس طرح کا ادب ہے؟ آپشن اے افسانوی، بی غیر افسانوی، سی شعری، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ صحیح آپشن بی یعنی غیر افسانوی ہے۔ سوال نمبر 17 ہے، مدرسہ امدادیہ دربھنگہ میں کس معروف ادیب نے تعلیم حاصل کی ہے؟ آپشن اے شبلی نعمانی، بی حالی، سی سید سلیمان ندوی، ڈی سر سید۔ اس کا صحیح آپشن سی یعنی سید سلیمان ندوی ہے۔ سوال نمبر 18 ہے، نصاب میں شامل سید سلیمان ندوی کے مضمون کا عنوان کیا ہے؟ آپشن اے مٹی کا تیل، بی بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، سی انشائیہ کیا ہے، ڈی ہجرت۔ اس کا صحیح آپشن بی یعنی بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق ہے۔ سوال نمبر 19 ہے، ایک ممتاز ناقد کے علاوہ وزیر اعلیٰ کی شہرت کس صنف میں تھی؟ آپشن اے افسانہ نگار، بی انشائیہ نگار، سی ناول نگار، ڈی سوانح نگار۔ اس کا صحیح آپشن بی یعنی انشائیہ نگار کی حیثیت سے۔ سوال نمبر 20 ہے، یعقوب اور یوسف علیہم السلام میں کیا نسبت تھی؟ آپشن اے بھائی کا، بی استاد و شاگرد کا، سی باپ اور بیٹے کا، ڈی چچا اور بھتیجا کا۔ اس کا صحیح آپشن سی ہے یعنی باپ اور بیٹے کا۔ سوال نمبر 21 ہے، باغ و بہار کس سن میں لکھی گئی؟ آپشن اے 1800، بی 1801، سی 1900، ڈی 1901۔ اس کا صحیح آپشن بی یعنی 1801 میں۔ سوال نمبر 22 ہے، ترقی پسند تحریک کا باضابطہ آغاز کب ہوا؟ آپشن اے 1936، بی 1932، سی 1934، ڈی 1940۔ صحیح آپشن اے یعنی 1936 ہے۔ سوال نمبر 23 ہے، اردو ادب میں مختصر افسانے کے داغ بیل کا صحرا کس کے سر ہے؟
ऑप्शन है प्रेमचंद, बी सआदत हसन मिंटू, सी बैदी, डी सज्जाद हैदर यलदरम। इसका सही ऑप्शन डी यानी सज्जाद हैदर यलदरम केसर है। सवाल नंबर 24 है, अफसाना प्रामिस में कितने भाइयों का तस्करा है? ऑप्शन है 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही ऑप्शन 4 है यानी डी है। सवाल नंबर 25 है, जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन है 1935, बी 1936, सी 1937, डी 1938। सही ऑप्शन बी यानी 1936 है। सवाल नंबर 26 है, शफी जावेद का पहला अफसाना कब शाया हुआ? ऑप्शन है 1952, बी 1953, सी 1954, डी 1955। सही ऑप्शन बी यानी 1953। सवाल नंबर 27 है, अब्दुल्ला भैंसा कौन था? ऑप्शन है मुखिया का बेटा, बी सरदार का बेटा, सी सरपंच का बेटा, डी किसान का बेटा। सही ऑप्शन सी यानी सरपंच का बेटा। सवाल नंबर 28 है, सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन है 1940, बी 1941, सी 1942, डी 1943। इसका सही ऑप्शन बी यानी 1941 है। सवाल नंबर 29 है, मौलाना आजाद का तारीखी नाम क्या था? ऑप्शन है अहमद बख्त, बी फिरोज बख्त, सी सिकंदर बख्त, डी कलंदर बख्त। सही ऑप्शन बी यानी फिरोज बख्त था। सवाल नंबर 30 है, गुबार खातिर के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन आजाद, बी हबीबुर रहमान शिरवानी, सी मौलाना आजाद, डी अतिया फैजी। इसका सही ऑप्शन सी यानी मौलाना आजाद है। सवाल नंबर 31 है, निसाब में शामिल मैं यूनिवर्सिटी में के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन है सैयद सुलेमान नदवी, बी एहसान दानिश, सी शफी जावेद, डी जिलानी बानो। इसका सही ऑप्शन बी यानी एहसान दानिश है। सवाल नंबर 32 है, सरवर का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है अब्दुल्ला बैग, बी रजब अली बैग, सी उबैदुल्ला बैग, डी तय्यब अली बैग। सही ऑप्शन बी यानी रजब अली बैग है। सवाल नंबर 33 है, दास्तान फसाने अजायब कब लिखी गई? ऑप्शन है 1823, बी 1824, सी 1825, डी 1826। इसका सही ऑप्शन 1825 है यानी सी है। सवाल नंबर 34 है, बैदी कब पैदा हुए? ऑप्शन है 1931, बी 1915, सी 1916, डी 1914। सही ऑप्शन बी यानी 1915 है। सवाल नंबर 35 है, झैल में किसकी पैदाइश लाहौर में हुई? ऑप्शन है प्रेमचंद, बी बैदी, सी कृष्णचंद, डी मिंटू। सही ऑप्शन बी यानी बैदी की। सवाल नंबर 36 है, कामिल इनकलाब का ताल्लुक अदब के किस सिम्त से है? ऑप्शन ए अफसाना, बी खुतबा, सी मजमून, डी इंशाइया। सही ऑप्शन बी यानी खुतबा से है। सवाल नंबर 37 है, अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए बलरामपुर उत्तर प्रदेश, बी रामपुर उत्तर प्रदेश, सी घनश्यामपुर, डी गोरखपुर। सही ऑप्शन ए यानी बलरामपुर उत्तर प्रदेश है। सवाल नंबर 38 है, अली सरदार जाफरी उर्दू की किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं? ऑप्शन है तरक्की पसंद तहरीक, बी जदीदियत, सी अलीगढ़ तहरीक, डी तरक्की पसंद तहरीक। इसमें थोड़ी सी गलती ये हो गई है कि ए और डी दोनों सही है, तो हम किस में लगाएं? लगाना किसी एक में है, इसलिए गलत है। सवाल नंबर 39 है, नज्म गुफ्तगू को शायर ने किसके नाम मानून किया है? यानी इसका उन्वान किसके नाम से मंसूब किया है? ऑप्शन ए अमन के नाम, बी जंग के नाम, सी हिंदू पाक के दोस्ती के नाम, डी अपने दोस्तों के नाम। सही ऑप्शन सी यानी हिंदू पाक दोस्ती के नाम। सवाल नंबर 40 है, अमीर हनफी का असल नाम क्या है? ऑप्शन ए अब्दुल अजीज हनफी, बी आमिर हनफी, सी अब्दुल्ला हनफी, डी अफरोज हनफी। इसका सही ऑप्शन ए यानी अब्दुल अजीज हनफी है। सवाल नंबर 41 है, नज्म खेती का मरकजी किरदार कौन है? ऑप्शन ए इंसान, बी वक्त, सी किसान, डी गल्ला। सही ऑप्शन बी यानी वक्त है। सवाल नंबर 42 है, इनमें से कौन मजमुआ अमीर हनफी का नहीं है? ऑप्शन ए सिंधुबाद, बी शहजादा, सी कागजी पैराहन, डी शबे गुजश्त। तो सही ऑप्शन सी यानी कागजी पैराहन इनका नहीं है। सवाल नंबर 43 है, अकबर इलाहाबादी किस तरह की शायरी के सबब मशहूर हुए? ऑप्शन ए अदीबाना शायरी, बी मरसिया निगारी, सी कसीदा निगारी, डी जरीफाना शायरी। इसका सही ऑप्शन डी यानी जरीफाना शायरी के सबब मशहूर हुए। सवाल नंबर 44 है, शायर को मिस कहाँ मिली? ऑप्शन ए कलीसा में, बी मंदिर में, सी मस्जिद में, डी बाग में। तो इसका सही ऑप्शन ए यानी कलीसा में। सवाल नंबर 45 है, दौलत इज्जत और ईमान किसके कदमों पर शायर निसार करना चाहता है? ऑप्शन है दोस्त के, बी वालदैन के, सी महबूबा के, डी उस्ताद के। किताब में मिस के हवाले से आया है, अब महबूबा थी या नहीं थी इसकी सराहत नहीं है, लेकिन जब सवाल में महबूबा आया है तो वहां दोस्त नहीं थी, वालदैन नहीं थे, उस्ताद नहीं थे, तो अब महबूबा पे लगाना मजबूरी है। सवाल नंबर 46 है,
ظفر کمالی کی کون سی نظم آپ کے نصابی کتاب میں شامل ہے؟ اے برق کلیسا، بی متشاعر، سی گفتگو، ڈی کھیتی۔ اس کا صحیح آپشن بی یعنی متشاعر۔ سوال نمبر 47 ہے، ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج میں ظفر کمالی کس شعبے میں لیکچرر ہے؟ آپشن اے اردو، بی فارسی، سی عربی، ڈی انگریزی۔ ایک ویڈیو میں اس کا صحیح آپشن اردو میں لگایا ہے جو غلط ہے۔ سوال نمبر 48 ہے، متشاعر کی نظر میں غمخوار کون ہے؟ اے افسانہ نگار، بی پیروڈی نگار، سی قصیدہ نگار، ڈی مثنوی نگار۔ اس کا صحیح آپشن بی یعنی پیروڈی نگار ہے۔ سوال نمبر 49 ہے، یوجینیو منتالے کو نوبل انعام سے کب نوازا گیا؟ آپشن اے 1974، بی 1975، سی 1976، ڈی 1978۔ اس کا صحیح آپشن بی یعنی 1975 ہے۔ سوال نمبر 50 ہے، شامل نصاب نظم ہم نہیں جانتے کس کی نظم ہے؟ آپشن اے اکبر الہ آبادی، بی ظفر کمالی، سی یوجینیو منتالے، ڈی زاہدہ زیدی۔ اس کا صحیح آپشن سی یعنی یوجینیو منتالے ہے۔ سوال نمبر 51 ہے، غالب کا مزار کہاں ہے؟ آپشن اے آگرہ، بی مراد آباد، سی رامپور، ڈی دہلی۔ اس کا صحیح آپشن ڈی یعنی دہلی ہے۔ سوال نمبر 52 ہے، مرزا نوشہ کسے کہا جاتا ہے؟ آپشن اے میر، بی درد، سی مومن، ڈی غالب۔ اس کا صحیح آپشن ڈی یعنی غالب ہے۔ سوال نمبر 53 ہے، رنج کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، یہ مصرع کس کا ہے؟ آپشن اے مجاز، بی غالب، سی فیض، ڈی میر۔ اس کا صحیح آپشن بی یعنی غالب کا مصرع ہے۔ سوال نمبر 54 ہے، یاس یگانہ چنگیزی کی پیدائش پٹنہ یونیورسٹی کے کس محلہ میں ہوئی؟ آپشن اے دیدار گنج، بی مغل پورہ، سی پچھم دروازہ، ڈی صادق پور۔ صحیح آپشن بی یعنی مغل پورہ ہے۔ سوال نمبر 55، پہاڑ کاٹنے والے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ آپشن اے فرہاد، بی شیری، سی لیلا، ڈی مجنون۔ صحیح آپشن اے یعنی فرہاد ہے۔ سوال نمبر 56 ہے، ان میں سے کون پیرویے میر کے لیے نہیں جانا جاتا ہے؟ آپشن اے ناصر کاظمی، بی ابن انشا، سی یگانہ چنگیزی، ڈی خلیل الرحمن اعظمی۔ اس کا صحیح آپشن سی یعنی یگانہ چنگیزی ہے۔ سوال نمبر 57 ہے، خلیل الرحمن اعظمی کا مجموعہ کون ہے؟ آپشن اے شمال جنوب، بی جنوب و شمال، سی شمال اور مشرق، ڈی نیا عہد نامہ۔ اس کا صحیح آپشن ہے ڈی یعنی نیا عہد نامہ ہے۔ سوال نمبر 58 ہے، ہم بانسری پہ موت کی گاتے رہے نغمہ تیرا، یہ کس کی غزل کا مصرع ہے؟ آپشن اے غالب، بی عطا کاکوی، سی یگانہ چنگیزی، ڈی خلیل الرحمن اعظمی۔ صحیح آپشن ڈی یعنی خلیل الرحمن اعظمی ہے۔ سوال نمبر 59 ہے، ذیل میں کس شاعر کو تاریخ گوئی میں مہارت حاصل ہے؟ آپشن اے عمیق حنفی، بی عطا کاکوی، سی مجاز، ڈی جوش۔ اس کا صحیح آپشن بی یعنی عطا کاکوی کو مہارت حاصل ہے۔ سوال نمبر 60 ہے، عربی حروف تہجی کے کل کتنے حروف ہیں؟ آپشن اے 26، بی 27، سی 28، ڈی 29۔ اس کا صحیح آپشن سی یعنی 28 حروف ہیں جن کو ابجد ادریسی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 61 ہے، میر انیس کے ہم عصر کون ہے؟ آپشن اے میر خلیق، بی میر زاہد، سی میر دبیر، ڈی میر حسن۔ اس کا صحیح آپشن سی یعنی میر دبیر ہے۔ سوال نمبر 62 ہے، مرثیہ گوئی کے لیے کون سی ہیئت اختیار کی گئی؟ آپشن اے مسدس، بی مربع، سی مخمس، ڈی مثمن۔ اس کا صحیح آپشن اے یعنی مسدس ہے۔ سوال نمبر 63، نو سرہار کیا ہے؟ آپشن اے نظم، بی مثنوی، سی قصیدہ، ڈی مرثیہ۔ اس کا صحیح آپشن ڈی ہے یعنی مرثیہ ہے۔ سوال نمبر 64 ہے، جوش آزادی کے بعد کہاں چلے گئے؟ آپشن اے ایران، بی سعودی، سی پاکستان، ڈی افغانستان۔ اس کا صحیح آپشن سی یعنی پاکستان ہے۔ سوال نمبر 65 ہے، مجاز کا تعلق کس صوبہ سے تھا؟ آپشن اے بہار، بی ہریانہ، سی اتر پردیش، ڈی پنجاب۔ اس کا صحیح آپشن اے یعنی بہار ہے۔ سوال نمبر 66 ہے، اردو ادب کی تاریخ میں ولی کس کے درمیان ایک پل کی طرح دکھائی دیتے ہیں؟ آپشن اے شمال اور جنوب، بی شمال اور مشرق، سی جنوب اور مغرب، ڈی شمال اور مغرب۔ اس کا صحیح آپشن اے ہے یعنی شمال اور جنوب ہے۔ سوال نمبر 67 ہے، راسخ کا مزار کہاں ہے؟ آپشن اے پھلواری شریف، بی لودھی کٹرا پٹنہ سٹی، سی دانا پور پٹنہ، ڈی منیر شریف پٹنہ۔ اس کا صحیح آپشن بی یعنی لودھی کٹرا پٹنہ سٹی ہے۔ سوال نمبر 68 ہے، غزل کس صنف سے وجود میں آئی ہے؟ آپشن اے مرثیہ، بی قصیدہ، سی مثنوی، ڈی گیت۔ اس کا صحیح آپشن بی یعنی قصیدہ ہے۔ سوال نمبر 69 ہے، اردو شاعری کے عہد زرعی کا شاعر کون ہے؟ آپشن اے ولید اغنی، بی سودا، سی فیض احمد فیض، ڈی بشیر بدر۔ اس کا صحیح آپشن بی یعنی سودا ہے۔ سوال نمبر 70 ہے، اردو میں کس زبان کے توسط سے گیت کی شمولیت ہوئی؟ تو آپشن اے ہندی، بی فارسی، سی عربی، ڈی انگریزی۔ اس کا صحیح آپشن اے یعنی ہندی زبان سے گیت کی شمولیت ہوئی۔
سوال نمبر 71 یہاں سے عام طور سے گرامر کے سوالات ہیں. اس میں فاعل کی مثال کے لیے مثال ہے. آپشن اے دیکھنے والا، بی دیکھا ہوا، سی دیکھا گیا، ڈی دیکھنا. اس کا صحیح آپشن اے یعنی دیکھنے والا اس میں فاعل کے لیے مثال ہے. سوال نمبر 72 لفظ کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ آپشن اے 2، بی 3، سی 4، ڈی 6. اس کا صحیح آپشن اے یعنی 2 طرح کے ہوتے ہیں. سوال نمبر 73 ہے جملے میں تھا کس کی علامت ہے؟ آپشن اے ماضی بعید، بی ماضی قریب، سی ماضی مطلق، ڈی ماضی احتمالی. اس کا صحیح آپشن اے یعنی ماضی بعید کی علامت ہے. سوال نمبر 74 ہے پڑھے گا کس طرح کا فعل ہے؟ آپشن اے ماضی، بی حال، سی مستقبل، ڈی مضارع. اس کا صحیح آپشن سی ہے یعنی پڑھے گا فعل مستقبل ہے. سوال نمبر 75 ہے علم نحو میں کس کی بحث ہوتی ہے؟ آپشن اے لفظ، بی جملے، سی حروف، ڈی اسماء. اس کا صحیح آپشن بی یعنی جملے سے بحث ہوتی ہے. سوال نمبر 76 ہے سکتہ کا مطلب کیا؟ آپشن اے مختصر ٹھہراؤ، بی طویل ٹھہراؤ، سی رک جانا، ڈی نہیں رکنا. اس کا صحیح آپشن اے یعنی مختصر ٹھہراؤ ہے. سوال نمبر 77 ہے افضل نے کتاب پڑھا. اس میں پڑھا کیا ہے؟ آپشن اے فعل، بی فاعل، سی مفعول، ڈی اسم. اس کا صحیح آپشن اے یعنی فعل ہے. سوال نمبر 78 میں ہے میں دہلی جاؤں گا یہ کون سا زمانہ ہے؟ آپشن اے فعل ماضی، بی فعل مستقبل، سی فعل حال، ڈی ماضی قریب. اس کا صحیح آپشن بی ہے یعنی فعل مستقبل ہے. سوال نمبر 79 ہے درج ذیل میں خطاب کون ہے؟ آپشن اے امیر شریعت، بی خان بہادر، سی شیخو، ڈی شاد. اس کا صحیح آپشن بی یعنی خان بہادر ہے. سوال نمبر 80 ہے مناسب لفظ سے جملہ مکمل کیجیے. تم کیا کر رہی ڈیش ڈیش ڈیش. آپشن اے ہے، بی ہو، سی ہوں، ڈی ہے. اس کا صحیح آپشن بی یعنی ہو ہے یعنی تم کیا کر رہی ہو. اس طرح جملہ بنے گا. سوال نمبر 81 ہے حرف ندا کی مثال. یہاں حرف ندا کے بارے میں سوال کیا ہے لیکن جو مذکور ہے آپشن نمبر 1 میں وہ لڑکوں ہے جو کہ منادا ہے. اسے منادا کہنا چاہیے، حرف ندا یہاں محذوف ہے. بہرحال اس کے حساب سے آپشن اے صحیح ہوگا. سوال نمبر 82 ہے اس میں آلہ کی مثال ہے. آپشن اے آری، بی سرائے، سی لڑکا، ڈی لالا. اس کا صحیح آپشن ہے آری یعنی اے. سوال نمبر 83 ہے لڑ کھڑا ہٹ کیا ہے؟ آپشن اے فعل، بی مصدر، سی حاصل مصدر، ڈی کیفیت. اس کا صحیح آپشن سی یعنی حاصل مصدر ہے. سوال نمبر 84 ہے کاشف نے خط لکھا. اس میں کاشف کیا ہے؟ آپشن اے فعل، بی فاعل، سی مفعول، ڈی ان میں کوئی نہیں. تو اس کا صحیح آپشن بی یعنی فاعل ہے. سوال نمبر 85 ہے احمد آیا ہوگا. اس میں آیا ہوگا کون سا فعل ہے؟ آپشن اے ماضی بعید، بی ماضی مطلق، سی ماضی شکیہ، ڈی ماضی قریب. صحیح آپشن سی یعنی ماضی شکیہ اور احتمالی ہے. سوال نمبر 86 ہے تخلص کی مثال کیا ہے؟ آپشن اے غالب، بی خان بہادر، سی شیر بہار، ڈی ابو الحسن. اس کا صحیح آپشن اے یعنی غالب ہے. سوال نمبر 87 ہے تعریف کی ضد کیا ہے؟ آپشن اے توہین، بی تخصیص، سی تنکیر، ڈی توضیح. اس کا صحیح آپشن اے یعنی توہین ہے. سوال نمبر 88 ہے شرم کا مترادف کیا ہے؟ آپشن اے حیا، بی بے شرم، سی عزت، ڈی وفا. اس کا صحیح آپشن اے ہے یعنی حیا ہے. سوال نمبر 89 ہے کان میں تیل ڈال کر بیٹھنا کا کیا مطلب ہے؟ آپشن اے بے پرواہ ہونا، بی کان میں دوا ڈالنا، سی نقصان پہنچانا، ڈی غرور کرنا. اس کا صحیح آپشن اے یعنی بے پرواہ ہونا ہے. سوال نمبر 90 جسم کی جمع کیا ہوگی؟ آپشن اے جسم، بی جسوم، سی اجسام، ڈی جسیم. اس کا صحیح آپشن سی یعنی اجسام ہے. سوال نمبر 91 ہے شعر کا ہم صوت لفظ کیا ہوگا؟ اگرچہ تاخیر ہو رہی ہے پیارے بچوں لیکن بڑی تحقیق ریسرچ کے بعد یہ آپشن میں شائع کر رہا ہوں. بعض لوگ اس کو ہمسود بولتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ لفظ صحیح کیا ہوگا. ایسے بہت سے الفاظ ہیں جو کچھ بھی لوگ بول دیتے ہیں اور دیکھنے والے پر منحصر اور موقوف کر دیتے ہیں کہ آپ بتائیے کیا ہے. بھائی ہم جب نہیں تحقیق کریں گے، جب آپ سے پوچھیں گے تو ہمارے شائع کرنے کا مطلب کیا ہوگا اور آپ کے دیکھنے کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ تو اس لیے اپنا ٹائم دے رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں کہ ہم کو صحیح چیز مل جائے، تو اسے دیکھ کر ہی ویڈیو دیکھنا چاہیے. بہرحال سوال نمبر 91 ہے شعر کا ہم صوت لفظ کیا ہوگا؟ آپشن اے شعر، بی شاعر، سی شعرا، ڈی شاعری. اس کا صحیح آپشن اے ہے یعنی شعر. شعر کا ہم صوت لفظ ہے یعنی ایسے الفاظ جس کی آواز ایک جیسی لگے. سوال نمبر 92 ہے یہاں سے جاؤ میں جاؤ کون فعل ہے؟ آپشن اے فعل ماضی، بی فعل امر، سی فعل نہیں،
डी फेल मुस्तकबल। इसका सही ऑप्शन बी यानी फेल अम्र है। सवाल नंबर 93 है, रहमत आलम में कवायद की कौन सी तरकीब है? ऑप्शन ए मुरक्कब तौसीफी, बी मुरक्कब इजाफी, सी मुतरादिफ, डी अजदाद। इसका सही ऑप्शन बी यानी मुरक्कब इजाफी है। सवाल नंबर 94 है, दर्ज झैल में इसमें मुसग्गर कौन है? ऑप्शन ए किताब, बी किताबचा, सी रिसाला, डी बाग। इसका सही ऑप्शन बी यानी किताबचा है। सवाल नंबर 95 है, ये नई गाड़ी है में मौसूफ कौन है? ऑप्शन ए ये, बी नई, सी गाड़ी, डी है। इसका सही ऑप्शन सी यानी गाड़ी मौसूफ है। सवाल नंबर 96 है, दर्ज झैल में मुअन्नस कौन है? ऑप्शन ए एहसान, बी जलवा, सी तौबा, डी मुनाजरा। इसमें भी बाज लोगों ने एहसान को सही ऑप्शन बताया है, जो गलत है। एहसान मुज़क्कर है, किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए, इस तरह बोला जाता है। किसी की एहसान नहीं भूलना चाहिए, इस तरह नहीं बोला जाता है। कुछ लोग बोलकर और देखने वाले से ही सही गलत के लिए कमेंट मांगते हैं। ये वही लोग जानते हैं ये कहाँ तक सही है। बहरहाल जो सही तहकीक हो वो पेश करने की कोशिश करते हैं। इसमें सही ऑप्शन सी यानी तौबा होगा। सवाल नंबर 97 है, किताब पढ़ी गई कौन फेल है? इसमें भी बाज लोगों ने गलत ऑप्शन बताया है, यानी ऑप्शन ए फेल मारूफ को सही बताया है, जो कि उनको मालूम नहीं है। फेल मारूफ में फाइल मालूम होता है। ये इस तरह अगर होता है कि अहमद ने किताब पढ़ी तो पढ़ने वाला फाइल अहमद मालूम होता, तब ये फेल मारूफ होता। लेकिन पढ़ने वाला अहमद फाइल ये गायब है, महसूफ है, इसीलिए इसको फेले मारूफ नहीं कहेंगे, इसको फेले मजहूल कहेंगे। फेले मजहूल में फाइल ना मालूम होता है, महजूफ होता है, उसका जिक्र नहीं होता है। तो किताब पढ़ी गई कौन फेल है? ऑप्शन ए फेले मारूफ, बी फेले मजहूल, सी फेले नाकिस, डी फेले नाम। इसका सही ऑप्शन बी यानी फेले मजहूल है। सवाल नंबर 98 है, दर्ज झैल में उर्फ की मिसाल है। ऑप्शन ए जुम्मन, बी अमीरुल हिंद, सी डॉक्टर, डी शाद। इसका सही ऑप्शन ए यानी जुम्मन है। सवाल नंबर 99, खार का हमसौत लफ्ज क्या होगा? यानी एक जैसी आवाज वाले अल्फाज को हमसौत कहते हैं। इसका ऑप्शन है ए खार, बी खाक, सी खास, डी खाब। इसका सही ऑप्शन ए है यानी खार इसका हमसौत, यानी खार का हमसौत लफ्ज खार है। सवाल नंबर 100 है, कलमा की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही ऑप्शन बी यानी 3 है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसी तरह की तहकीकी वीडियो के लिए हमारे नदवी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी सही तहकीक और सही रिसर्च जान सके, उनको सही मालूमात हासिल हो सके। फ़कत वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।